جناب مورس خصبوری صاحب ابھی بھی جو حضرات باہر ٹھہرے ان سے معتبانہ گزارش ہے کہ برائے کرم فرشادہ پر تشریف لائیں، کافی جگہ موجود ہے۔ پڑھ کے نہج بلاغہ اور قرآن لوگ اچھے ادیب ہوتے ہیں، تیرے خطبوں کا فیض ہے زینب آج ہمیں خطیب ہوتے ہیں۔ انہی مصروں کے میں زیر سایہ بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ خطیب اہل بیت خطیب حسن عالی جناب مولانا غلام حسین صدف صاحب قبلہ سے کہ ورونق افروز ممبر ہو، خوشنودی امام زمانہ باستقبال مولانا، مل جل کر درود پڑھیں عظمت آل محمد پر۔ محمد والے محمد والے بلند صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا و مقتدانا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین، ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین، وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ برادران ایمانی، محرم کی پہلی تاریخ سے آپ حضرات کی خدمت میں انہی 4 آیتوں کے ذیل میں عرفان کربلا کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، اور کوشش یہی ہے کہ اس پیغام کو عام کیا جائے کہ کربلا کو صرف جان لینے سے کام نہیں چلے گا جب تک کہ پہچانا نہ جائے۔ کربلا کو پہچاننا عالم انسانیت کی اس دور میں ضرورت ہے، کیونکہ سیاستوں کی نحوستیں
کیپٹلزم کی مار، کہیں منکر توحید جذبات لے کر گمراہ لوگوں کا ہجوم، یہ سب مل کر پوری دنیا کو اپنے نئے تجربات کی نظر کرتے ہوئے آتش جہنم سے بدتر بنائے جا رہے ہیں، جس میں عام زندگی گزارنے والا انسان بے چین ہے، پریشان ہے۔ سیاسی بازی گری، دولت کی ہوس، اقتدار کی بھوک، ان سب نے مل کر دنیا کو ایک تماشا گاہ بنا دیا، اور یہ جو تماشا گاہ بن گئی دنیا، اس میں زندگی سسک رہی ہے، دم توڑ رہی ہے، یعنی ختم بھی نہیں ہو رہی ہے اور زندگی کو جیا بھی نہیں جا رہا۔ ایسے حالات میں جو انتشار ہے، اس انتشار کے لیے ضروری ہے کہ کسی ایسے نفس مطمئن سے دنیا متعارف ہو کہ انتشار اطمینان میں بدل جائے۔ کوئی ایسا نفس مطمئن کہ جو دنیا کے انتشار کو اعتدال تک لے آئے۔ پوری تاریخ کا مطالعہ کر ڈالیے، آپ کو سوائے کربلا کے کوئی ٹھکانہ ایسا نہ نظر آئے گا کہ جس کی دہلیز پر سر جھکانے کے بعد بے چینی امن میں بدل جاتی ہے۔ ایک صلوات بھیجو محمد۔ تو ضرورت اسی بات کی ہے کہ کربلا کو جانا بھی جائے اور پہچانا بھی جائے۔ اور اسی عرفان کربلا کے حوالے سے میں نے محرم کی پہلی تاریخ سے 70-75 مجلسیں تو شاید خطاب کی ہیں آپ کے روبرو، اور 10ویں کے عنوان کی یہ مجلس ہے۔ موضوع وہی ہے جو آپ کے ذہن میں ہے اور اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں۔ محرم کی 14ویں تاریخ کو، یعنی 14 محرم کو، اسی عزا خانے میں آخری مجلس خطاب کر کے میں جب لکھنؤ گیا تو اس دن گفتگو یہاں پر تھی کہ کربلا کی بنیاد لفظ بیعت، بیعت کا مطالبہ اور امام حسین کا انکار۔ 3-4 دن اسی موضوع کے تحت بات ہوتی رہی کہ یزید نے بیعت طلب کی اور امام حسین نے انکار کیا، اور سارا جھگڑا اسی ایک پوائنٹ پر ہے کہ وہ بیعت مانگ رہا، امام حسین انکار کر رہا۔ اس کے بیعت مانگنے میں کیا راز ہے اور امام حسین کے انکار میں کیا راز ہے؟ اس کی بیعت طلبی فساد کا پیش خیمہ۔ اگر وہ بیعت لینے میں کامیاب ہو جائے تو پوری کائنات نذر فساد ہو جائے، اگر حسین انکار بیعت میں کامیاب ہو جائیں تو پوری کائنات اصلاح کی تحریک سے معمور ہو جائے، اور حسین کامیاب ہوئے۔ اس کا اصرار دم توڑ گیا، حسین کا انکار نوک نیزہ پہ بھی زندہ جاوید رہا، نوک نیزہ پہ بھی زندہ جاوید رہا۔ اور جو اس کے تاریخی پس منظر ہیں اس پہ بھی میں نے گفتگو کی کہ حسین سے سوال بیعت نیا نہیں، سوال بیعت سب سے، مولا علی سے بھی ہے، امام حسن سے بھی ہے، امام حسین سے بھی۔ سقیفہ سے اس سوال بیعت کی داستان شروع ہوتی ہے اور کربلا میں جا کر منتہی ہوتی ہے۔ سوال شروع وہاں سے ہوا اور انکار بھی وہیں سے، مگر ایک ضد تھی سوالیوں کو کہ کسی نہ کسی طرح ان کو راضی کر لیا جائے، ان کو منا لیا جائے، ان سے بیعت لے لی جائے۔ وہ اس نقطے کو نہیں سمجھ رہے تھے کہ یہ گھرانہ جس کو اللہ نے صاحب تطہیر قرار دیا ہے، یہ گھرانہ بیعت کرنے کے لیے آیا ہی نہیں،
یہ گھرانہ تو اللہ نے اس لیے خلق کیا ہے کہ یہ بیعت لے اور کائنات بیعت کرے۔ کائنات زیر اطاعت ہے، چند باغیوں کو چھوڑ دیے تو کون ہے جو ان کے در دولت پر سر نہیں جھکاتا؟ بعض و کبوتر ایک دوسرے کے دشمن ہیں، مگر اگر یہ فیصلہ کر دیں تو دونوں سر جھکائے نظر آئیں۔ صیاد اگر ہرنی کے بچے کو قید کر لے اور یہ کہہ دیں کہ چھوڑ دو، یہ دودھ پلا کر واپس آئے گی، تو ان کے کہنے سے ہرنی چھوڑ بھی دی جائے اور وہ واپس بھی آ جائے۔ کیوں واپس آ گئی؟ وہ تو وحشی جانور ہے نا، جنگل کی، لیکن وہ جتنی بھی وحشی ہو، جتنی بھی جنگلی ہو، وہ یہ جانتی ہے کہ ان کی اطاعت واجب ہے۔ بھائی کائنات کا ذرہ ذرہ ان کی اطاعت کر رہا ہے۔ کچھ باغی جو ثقیفہ میں پیدا ہوئے انہوں نے اطاعت سے انکار کیا اور خود صاحب منصب بن بیٹھے اپنے زوم میں کہ انہوں نے ہرا دیا۔ اہل بیت کو کوئی شکست نہیں ہوئی، ہاری تو انسانیت ہاری، ہارا تو جذبہ محبت ہارا، ہارا تو تصور دین ہارا، ہارا تو مسلمانوں کا مستقبل ہارا۔ نہ اسلام ہارا نہ اہل بیت ہارے، ہارا تو مسلمانوں کا مستقبل ہارا۔ اور آپ دیکھ لیے کہ وہ مستقبل کہاں لے گیا۔ ثقیفہ کا مستقبل دہشت گردی تک لے آیا۔ ثقیفہ کا مستقبل دہشت گردی تک لے آیا۔ اب اور کتنا گرو گے، کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ جن کو انسانی تاریخ فضیلت کا جھومر ہونا چاہیے تھا، وہ حیوانیت کے پیروں تلے لوٹ رہے ہیں، دنیا انہیں ٹھوکر مار رہی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ثقیفہ سے جو بات شروع ہوئی وہ یہاں تک ہے اور آگے بھی جائے گی۔ بس اس دور میں مسلمانوں سے یہی درخواست ہے کہ اگر اپنے پچھلے جرائم سے توبہ چاہتے ہو تو در حسین پر آ جاؤ، حسین کے در پر آ جاؤ۔ ایک صلوات پڑھے محمد علیہ۔ یہ سوال بیعت تھا جو تمہیں یہاں تک لایا، اور یہ انکار حسین ہے کہ جس کی وجہ سے کچھ عزت پا لیتے ہو۔ دنیا کی دوسری قوموں میں اسلام اگر کبھی عزت کی نظر سے دیکھا جاتا تو صرف اہل بیت کی وجہ سے، صرف اہل بیت کی وجہ سے، اور کوئی وجہ ہی نہیں۔ ایک بہت بڑے رائٹر نے کہا ہندوستان کے کہ ہم مسلمانوں کی عزت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہی وہ قوم ہے جس میں حسین ملتے ہیں۔ اب غور پائیں کہ اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی کہ اگر عزت ہوگی تو امام حسین کی وجہ سے ہو، کسی بادشاہ کی وجہ سے نہیں، کسی فاتح کی وجہ سے نہیں۔ بادشاہوں کے حوالے سے تذلیل تو ہو سکتی ہے، عزت نہیں ہو سکتی۔ عزت کربلا کے حوالے سے، کیونکہ امام حسین نے اس سوال کو بے نقاب کر دیا جو ثقیفہ سے شروع ہوا اور کربلا تک آ گیا۔ آپ سمجھ لیں کہ یزید صرف یزید نہیں ہے، ثقیفہ کے سوال بیعت کی بھرپور وراثت یزید کے پاس ہے، اور غدیر کے انکار کی وراثت حسین کے پاس ہے۔ وہاں اگر وراثت ہے کہ بیعت نہیں کی ہم لے لیں گے، اسی کے تحت سوال بیعت ثقیفہ میں ہوا، علی نے انکار کیا، تا حیات انکار کیا، اور اس انکار نے ثقیفہ کے دل میں ایک ایسی خلش ڈالی، یہ انکار پھانس بن کر چپ گیا۔
وقت گزرتا گیا، یہی پھانس کا معمولی سا زخم جب ناسور بن گیا تو دنیا نے پہچانا یزید۔ اب ذرا فرمائیں کہ وہ ناسور بن گیا، وہ ایک زخم، اور پھر امام حسین علیہ السلام نے انکار کی ایک ضرب لگا کر اس ناسور کا علاج کیا کہ اس کے بعد پھر یہ سوال نہیں بنا۔ ورنہ دیکھیے کہ علی سے کوشش، علی کے بعد امام حسن سے کوشش، امام حسن نے کہا سلو، بیعت نہیں، سلو، اور جب سلو فرما لی تو کوفہ چھوڑ کر مدینہ آ گئے۔ سلو کی جو شرطیں ہیں وہ آپ سب کے علم میں ہیں، ہزاروں بار آپ نے سنا، ذاکرین پڑھتے ہیں۔ اس میں جو بنیادی شرط ہے وہ کیا ہے؟ سلو نامے میں مولا حسن نے جو لکھا ہے حکومت دینے کی جو بنیادی شرط ہے وہ یہ ہے کہ ہم تیری دنیا میں دخل نہیں دیں گے، تیری حکومت کے کاروبار میں میرا کوئی حصہ نہیں ہوگا، ہم تیری دنیا میں دخل نہیں دیں گے، تو میرے دین میں دخیل نہ ہونا۔ اس شرط نے صبح قیامت تک دین اور دنیا کو الگ کر دیا۔ دنیا چاہیے تو در ثقیفہ پہ چلے جانا، دین چاہیے تو در حسن پہ چلے آنا۔ تم میری دنیا دین میں دخل نہیں دو گے، میں تمہاری دنیا میں دخیل نہیں ہوں گا، یہ شرط لکھ دی۔ اور اس کے بعد جب حکومت مل گئی تو منبر پر کوفے میں بیٹھ کر معاویہ نے سلو نامے کے ٹکڑے کیے، تاریخ ہے یہ، پیروں سے کچل دیے، کوفے والوں سے کہا کہ ہم تم سے اس لیے نہیں لڑ رہے تھے کہ تم نمازیں پڑھنے لگو، تم روزے رکھنے لگو، تم دین کے پابند ہو جاؤ، یہ کام تو تم کرتے ہی تھے، میں تم سے صرف اس لیے لڑ رہا تھا کہ میں چاہتا تھا کہ اپنی غلامی کا قلادہ تمہارے گلوں میں ڈال دوں، اپنی غلامی کا قلادہ تمہارے گلوں میں ڈال دوں۔ قلادے کا مطلب بچے بزرگ بہتر جانتے ہیں، سمجھ لیں کہ بیل اور بھینسوں کے گلے میں جو رسی باندھی جاتی، جسے یہاں کی زبان میں پگہا کہتے ہیں، اسی کو عربی میں قلادہ کہتے ہیں۔ تو معاویہ کا مزاج یہ تھا کہ تمہارے گلوں میں اپنی غلامی کا قلادہ ڈال دوں، اور مجھے کسی سلو ولو سے کوئی مطلب نہیں۔ اب یہی لوگ آئے امام حسن کے پاس، اس نے تو یہ کر دیا۔ کل جب امام حسن کہہ رہے تھے کہ دو راستے ہیں، واضح طور پر کوفے میں یہ آواز دی کہ دو راستے ہیں، اس سے لڑو، لڑنے میں جان کو خطرہ ہے، مارے بھی جاؤ گے، مگر عزت، اور اگر تم لڑنے کو تیار نہیں ہو تو میں سلو کر سکتا ہوں، مگر یاد رکھنا کہ سلو کر کے تم لوگ ذلیل ہو جاؤ گے۔ یہ پیشن گوئی امام حسن نے کی تھی۔ اب جب ذلیل ہو گئے تو پھر دوڑ کر آئے کہ اس نے تو بیعت کی شرطوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ امام حسن نے فرمایا کہ خدا کا شکر ہے کہ وہ صلح توڑنے والوں میں ہیں، میں نہیں، وہ صلح توڑنے والوں میں ہیں، میں نہیں، میں اپنی صلح پہ قائم ہوں۔ اور صلح کی آخری شرط یہ تھی کہ معاویہ اپنے بعد کسی کو نامینیٹ نہیں کرے، کسی کی طرف حکومت کو منتقل نہیں کرے۔ معاویہ کو ہوس ہے تو لے جائے حکومت، لیکن جب مر جائے گا تو یہ حکومت امام حسن کی طرف آئے گی، یہ شرط۔ اس کے بعد اگلی شق یہ تھی کہ اگر حسن نہیں ہوں گے تو حسین کی طرف آئے گی۔ صلح ناموں کی شرطوں میں یہ اہم شرط تھی کہ معاویہ کے بعد حکومت امام حسن تک آئے گی، اور مولا حسن نہیں ہوں گے تو امام حسین تک آئے گی، کہیں اور نہیں جائے گی۔ اس پر صلح ہوئی تھی۔ سن 55 ہجری میں معاویہ یزید کے لیے کوشش کرنے لگا۔ امام حسن جب شہید ہو گئے اس کے بعد
50 ہجری میں پہلے اس نے امام حسن کو شہید کروایا، کیونکہ یزید کی حکومت کے لیے سب سے بڑی دشواری خود امام حسن کی ذات تھی۔ اس نے کہا قتل کروا دو۔ اس کے بعد جب امام حسن نہیں رہے تو اس نے یزید کے لیے بیعت لینے کی کوشش شروع کی، اور یہیں سے امام حسین کو حق پیدا ہو گیا کہ وہ مخالفت کریں، اس لیے کہ جن شرطوں پہ حکومت ملی ہے اس کی شرط توڑی جا رہی ہے۔ جب تو یہ کہہ کر بیٹھا کہ اپنے بعد تو مولا حسن یا مولا حسین کو حکومت دے گا، تو اب تجھے یہ حق نہیں ہے کہ تو اپنے بیٹے یزید کے لیے کوشش کر۔ اب تاریخ میں داستانیں بہت، داستان یہ ہے کہ اپنے گورنر سے ناراض ہو گیا معاویہ، جس کا نام مغیرہ ابن شعبہ، مغیرہ سے ناراض ہو گیا، بلایا تو مغیرہ فرار ہو گیا، وہ ہتھے نہیں چڑھا۔ 3 مہینے بعد جب اسے خبر لگی کہ معاویہ کا غصہ کچھ کم ہوا تو معاویہ کے پاس پہنچا، تو اس کو دیکھ کر بھڑکا، تجھے بلایا تھا تو اب آیا؟ اس نے کہا میں تو تیرے لیے کام کر رہا تھا۔ کہا کیا کام؟ کہ اب تو بوڑھا ہو چکا ہے، تیرے بعد یہ حکومت کس کو ملے گی؟ میں نے سوچا کہ تیرے بیٹے یزید کے لیے راہ ہموار کر دوں۔ اب یہ سارا غصہ بھول گیا۔ اس نے مغیرہ سے کہا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میرے بعد یزید خلیفہ بن جائے؟ یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ جب خود وہ بن گیا تو یزید کے لیے مشکل کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ معاویہ کی نظروں میں بھی یزید اتنا گرا ہوا تھا کہ کسی منصب کے لائق نہیں تھا۔ اور میں تبھی تو کہہ رہا، کیا یہ ممکن ہے کہ میرے بعد یزید خلیفہ ہو جائے؟ کہا ہاں میں نے کوشش کی، میں نے کچھ لوگ طے کیے ہیں۔ دیکھ شام تو تیرا گڑھ، یہاں کے لوگ تیری مخالفت کریں گے نہیں، میں کچھ لوگوں کو بھیجتا ہوں۔ تو اس سے 3 آدمی طے کیے کہ بس معاویہ سے جا کے یہ کہنا کہ ہم نے یزید کی بیعت کر لی۔ یہ 3 بصرے کے لوگ تھے، تینوں چلے گئے شام۔ مغیرہ نے اپنے بیٹے کے ساتھ بھیج دیا، تینوں نے جا کر گواہی دی اور کہا کہ ہم نے یزید کی بیعت کر لی۔ تو جب گواہی دے چکے تو انہیں مہمان خانے میں لے جاؤ، عزت کرو۔ ووٹر کی بڑی قیمت ہوتی ہے نا، جب تک ووٹ نہ ڈالے تو ابھی تو معاملہ یزید کا ہونا ہے، بڑی عزت۔ مغیرہ کے بیٹے سے کہا معاویہ نے، یہ بتا کہ تیرے باپ نے ان کا ایمان کتنے میں خریدا؟ یہ جملے تاریخ میں ہیں کہ معاویہ نے مغیرہ کے بیٹے سے پوچھا کہ یہ بتا تیرے باپ نے ان کا ایمان کتنے میں خریدا؟ تو اس نے کہا کہ 30,000 درہم میں۔ تو معاویہ نے کہا وائے ہو، بڑے سستے میں دین بیچ ڈالا۔ یہ پوری گفتگو آپ نے سن لی کہ معاویہ نے کہا کتنے میں خریدا؟ کہا گیا 30,000 میں۔ کہا وائے ہو، بڑے سستے میں دین بیچ ڈالا۔ اس کا مطلب یہ کہ یزید کی بیعت کی بات وہی کرے گا جو دین بیچ چکا ہوگا۔ اور یہ خیال کسی شیعہ کا نہیں ہے، یزید کے باپ کا ہے۔ یہ یزید کا باپ معاویہ کہہ رہا ہے کہ کتے میں دین بیچا، تو یزید کی بات وہی کرتا ہے جو دین بیچ چکا ہوتا ہے۔ معاویہ نے کل کہا تھا، ہم آج تک دیکھ رہے ہیں کہ جو دین بیچ چکے ہوتے ہیں وہی یزید کی مدح و ثنا کرتے ہیں، وہی حسین کے خلاف ہو جاتے ہیں، انہی کو تعزیہ داری بدعت نظر آنے لگتی ہے، انہی کو جلوس سے الجھن ہونے لگتی ہے، انہی کا نکاح علم دیکھ کر ٹوٹنے لگتا ہے۔
یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ دین یزید کے ہاتھوں بک چکا ہے۔ جب دین یزید کے ہاتھوں بک چکا ہے تو یاد حسین نہیں راس آئے گی۔ یاد حسین راس آنے کا سوال ہی نہیں، کیونکہ نفس کا سودا تو یزید کے ساتھ ہو گیا۔ اب علم کی ہوا لاکھ جنت کی ہوا ہو، لیکن جس کا وجود جہنمی ہے اس کو اس ہوا سے کیا فائدہ پہنچے گا؟ خاک شفا لاکھ دوا ہو ہر مرض کی، لیکن جس کی روح بیمار ہو چکی ہو خاک شفا سے وہ کیا حاصل کر لے گا؟ تو جو بیمار ہیں، جو بک چکے ہیں، انہیں یاد حسین سے وابستہ کوئی شے نہیں پسند آتی۔ انہیں علم نہیں پسند، انہیں تابوت نہیں پسند، انہیں تعزیہ نہیں پسند، انہیں حسین کا ذکر نہیں پسند، انہیں مجلس و ماتم نہیں پسند۔ اگر محرم میں بھی کچھ ذکر ضروری ہوتا ہے تو ہم نے لکھنؤ میں دیکھا ہے کہ شہدائے اسلام کے پوسٹر لگتے ہیں، اور ان شہدائے اسلام کے پوسٹر میں وہ شہید ڈھونڈے جاتے ہیں کہ جو وقت کی قبر میں سڑ چکے ہیں، ان کا تذکرہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور کوشش یہ کی جاتی ہے کہ امام حسین کے مقابلے میں کچھ لوگوں کو لایا جائے، کچھ کرداروں کو پہچنوایا جائے کہ یہ بھی شہید ہیں، یہ بھی شہید ہیں۔ مگر بد نصیبی یہ ہے کہ شہادتوں کا تذکرہ تو کرتے ہیں، غم کا احساس نہیں پیدا کر پاتے۔ ساری دنیا کے لوگوں میں اور حسین میں یہی فرق ہے کہ کسی بھی شہید کا تذکرہ کرو گے مجلس غم نہ برپا ہوگی، نبی کے نواسے کا ذکر کرو گے تو یہ ذکر آنسوؤں کے سائے میں ہوتا ہے، یہ گریے کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ کوشش اس دور سے ہے جسے دور یزید کہتے ہیں، اس دور سے یہ ہے کہ حسینیت کو ختم کیا جائے اور کربلا کے پیغام کو مسمار کر دیا جائے، کوشش یہی کی جا رہی۔ جان گرامی، کسی سال میں نے اس کا سبب عرض کیا تھا کسی موضوع کے تحت کہ لوگ حسین کے ہوتے ہوئے یزید کی بات کر کیسے لیتے۔ یہ بات سوچنے کی، غور کرنے کی کہ جب حسین کا کردار آشکار ہے پوری دنیا پر تو ہمت کیسے پڑتی کہ یزید کی بات کی جائے، بنی امیہ کی بات کی جائے؟ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ تو میں نے اس کے سبب پر گفتگو کی۔ سبب بھی یزید ہے۔ یزید نے کل 3 برس حکومت کی۔ سن 60 ہجری میں تخت پر بیٹھا، پہلا سال حکومت کا 61 ہجری نبی کے نواسے کو شہید کیا۔ 62 ہجری رسول پاک کے شہر مدینے پر حملہ کیا، واقعہ حرہ پیش آیا، مسجد النبوی میں گھوڑے دوڑا دیے۔ 63 ہجری خانہ کعبہ پر آگ کے گولے پھینکے، پردہ جل گیا۔ پہلے حسین پر حملہ آور ہوا، پھر مدینے کی صورت میں رسول پر حملہ آور ہوا، اور پھر مکے پر حملہ اصل میں خدا پر حملہ تھا۔ یزید نے اپنے کردار سے بتا دیا کہ حسین سے لڑا تو نبی سے بھی لڑنا پڑا، علی سے بھی لڑنا پڑا۔ صبح قیامت تک یہ طے ہے کہ جو حسین سے مقابلہ کرے گا اسے رسول سے بھی لڑنا ہوگا، خدا سے بھی لڑنا ہوگا، اور اسی کے برعکس جو حسین کا ہو جائے وہی محمد کا بھی ہوگا، وہی خدا کا بھی ہوگا۔ تو سن 62 ہجری واقعہ حرہ، جس میں ہزاروں صحابی تہ تیغ ہو گئے جنہوں نے رسول کی صحبت اٹھائی تھی، ان کے گلوں پر تیغ پھیر دی گئی۔ ان کا قصور یہ تھا کہ قتل حسین کے بعد، شہادت مولا کے بعد انہوں نے بیعت توڑ دی۔ ہم بیعت میں نہیں رہیں گے ایسے شخص کہ جس نے نبی کے نواسے کا خون بہایا۔ یہ انقلاب کربلا کی کامیابی۔ اس سے پہلے اہل بیت پر ظلم ہوتے دیکھ کسی نے بیعت نہیں توڑی تھی،
اتنا پرأثر ہے حسین کا خون کہ ادھر شہادت واقع ہوئی، ادھر لوگ یزید کی بیعت توڑنے لگے۔ اس سے پہلے کبھی کسی نے بیعت نہیں توڑی تھی۔ یہ امام حسین کے قربانی کا اثر تھا۔ پورا مدینہ بفر گیا، نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ چند لوگ اس وقت بھی یزید کی وکالت کر رہے تھے۔ میں نے اسی سال عرض کیا کہ جب پورا مدینہ کہہ رہا تھا کہ اب یزید کی بیعت نہیں، ہم بغاوت کرتے ہیں، تو عبداللہ ابن عمر کھڑے ہو کر کہہ رہے تھے کہ نہیں اپنے گھروں میں بیٹھو، ہم یزید کی بیعت کر چکے۔ اسی سال محرم کی مجلسوں میں نے عرض کیا تھا کہ یہ وہ بد نصیب انسان ہے کہ جس نے علی کی بیعت نہیں کی مگر یزید کی بیعت کر لی، یہ اس کی بد نصیبی۔ اسی مدینے میں کہہ رہا تھا کہ ہم یزید کی بیعت کر چکے ہیں۔ بہرحال یزید کی بیعت توڑنے پر یزید نے پورا لشکر بھیجا جس نے مدینے کو گھیر لیا۔ لوگ قتل ہو رہے تھے۔ یزید نے حکم دیا کہ 3 دن مدینہ تمہارے لیے مباح ہے۔ مباح کا مطلب فوجیں جو کرے سب جائز۔ 3 دن کے لیے اس مدینے کی یہ حالت کی کہ جس کے لیے نبی کی حدیث بخاری شریف میں بھی کہ جو مدینے والوں کو ڈرائے گا وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنائے گا۔ مسلمانوں، یہ جو یزید کا حملہ ہے کیا اسے جہنم میں پہنچانے کے لیے کافی نہیں؟ تو بخاری کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ جو مدینے والوں کو ڈرائے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ یہاں تو اٹیک، صحابی قتل ہوئے، عورتوں کی عزتیں لوٹی۔ 1000 صحابیوں کی بیٹیاں 1000 صحابیوں کی بیٹیاں، ان کی حرمت کو اس طرح پامال کیا گیا کہ یزید کی فوجوں کے جانے کے بعد یہ سب کنواری مائیں بنی۔ یہ کارستانی یزید کی فوجوں کی، صحابیوں کی بیٹیوں کو حرمت کو برباد کر کے ان کو ماں بنا ڈالا گیا۔ 1000 ایسے بچے مدینے میں پیدا ہوئے کہ جن کو اپنے باپ کا نام نہیں معلوم۔ 1000 بچے، یہ آپ تاریخ کی ہر کتاب میں پڑھیں، یہ یزید کی فوجوں کا کارنامہ ہے۔ جتنی کتابیں تاریخ پر لکھی گئیں سب میں یہ واقعہ موجود ہے کہ واقعہ حرہ میں 1000 بن بیاہی بچیاں مائیں بن گئیں، یزید کی فوجوں نے یہ کیا۔ 1000 بچے پیدا ہوئے، ہر تاریخ میں ملے گا۔ یہ کہیں نہیں ملا کہ یہ بچے کیا ہوئے، یہ میں نے تاریخ میں پڑھا ہی نہیں کہ یہ جو پیدا ہوئے بچے ہوئے کیا۔ مارے تو گئے نہیں ہوں گے، قتل تو کیے نہیں گئے ہوں گے، اب جب آ گئے دنیا میں تو پلے بھی ہوں گے، بڑھے بھی ہوں گے، اسی سماج میں پنپے بھی ہوں گے، ان کی شادیاں بھی ہوئی ہوں گی، ان کے بیاہ بھی ہوئے ہوں گے، ان کی نسلیں آگے بڑھی ہوں گی۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ جب وہی خون جوش مارتا ہے تو وہی ناجائز بچوں کی اولادیں یزید یزید کہنے لگتی۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ تو یزید کی حمایت یوں ہی نہیں ہوتی۔ یزید اپنے دور میں جتنا بھی دہشت کا نمونہ رہا، انقلاب حسین نے اسے بونا بنا دیا۔ کربلا سے پہلے خلق خدا یزید سے ڈرتی ہوگی، کربلا کے بعد یزید کا خوف دلوں سے نکل گیا۔ امام حسین کی قربانی اور اس کے علاوہ اس میں جو سب سے بڑی خدمت انجام دی ہے وہ 2 شخصیتوں، ایک چوتھے امام، ایک بی بی زینب، جنہوں نے کوفے سے شام تک خطبے دے دے کر یزید کے خوف کو ختم کر دیا۔ جہاں یزید کے سامنے گفتگو کی مجال نہیں تھی، وہاں علی کی بیٹی نے سر دربار یزید کو رسوا کیا۔ وہاں سید سجاد نے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تو جھوٹا ہے اور کافر ہے۔ تخت پر بیٹھے ہوئے
بادشاہ جس کے پاس پوری دنیا کا اقتدار اور سہولت اور سب کچھ ہے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایک قیدی جس کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھیں، وہ کہہ رہا تھا کہ تو جھوٹا بھی ہے، کافر بھی۔ عزیزان گرامی، یوں ہی کربلا کی یاد ہمارے دلوں کو منور نہیں کرتی۔ آج کی یہ مجلس، یہ جلوس، یہ 72 کے دسویں کے حوالے سے، ان کا دسواں ہے کہ جن کا دسواں نہ ہو سکا۔ کربلا کا ہر غم ہمیں اس لیے بھی تڑپاتا، 12 محرم کو یہ تڑپ کہ ہمارے گھروں میں تیجے ہو جائیں مگر حسین کا صعود نہ ہو سکے۔ ہمارے کیا جو انتقال ہوئے ان سب کا 10واں 20واں 40واں ہوتا ہے، مگر ایک بے کس حسین کہ نہ جن کا 10واں نہ 20واں نہ 40واں۔ یعنی گرامی، یہ نہیں کہ ہوا نہیں، کرنے والے تھے، کرنے نہیں دیا گیا، اور دل کی یہ حسرت دل میں رہ گئی۔ ہر ایک رہائی کے بعد اپنے حسب مراتب حسین کا غم سب نے کیا، مگر کچھ وہ تھے کہ جو حسرت لے کر چلے گئے۔ اسی میں ایک بی بی کا نام ہے۔ روایات میں ملتا ہے کہ شام ہو رہی تھی، جھٹپٹا وقت تھا، زندان کھلا ہوا تھا، چھت نہیں تھی، 5 برس کی سکینہ آسمان دیکھ رہی تھی، کھلے زندان سے آسمان دیکھ رہی تھی۔ کچھ پرندوں کے قول اڑتے ہوئے گئے۔ بی بی نے جناب زینب سے پوچھا، پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ بیٹی شام ہو گئی، اپنے اپنے آشیانوں کو جا رہے ہیں، اپنے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں۔ بہت معصومیت سے کہا، پھوپھی اماں ہم کب مدینے جائیں گے؟ ارے کلیجہ پھٹ گیا ہوگا بی بی زینب کا کہ ایک بچی جو قیدی ہے پوچھ رہی ہم کب مدینے جائیں گے، اور مدینے جانے کی وجہ یہ فرما رہی ہے کہ ہم کب مدینے جائیں گے، ہم کب اپنے بابا کا چہلم کریں گے۔ جس بی بی کو چہلم کی، 10ویں کی، 20ویں کی، تیجے کی حسرت تھی، وہ یہی کام نہ کر سکی۔ ہاں، قیدیوں کو آزاد ضرور کرا گئی، قیدیوں کو آزاد ضرور کرا گئی۔ بس گفتگو تمام ہو رہی۔ جان گرامی، دربار یزید میں چوتھے امام کے خطبے نے شام میں ایک آگ لگا دی، انقلاب برپا ہو گیا، اور شام کے گلی کوچوں میں یہ باتیں ہونے لگی کہ جو اسیر آئے تھے وہ نبی کے گھر والے تھے۔ مردوں سے یہ باتیں عورتوں تک گئیں۔ سید سجاد کے خطبے کا اثر دھیرے دھیرے شام میں ہو رہا ہے۔ شام میں جو کچھ شریف النفس لوگ تھے وہ باتیں کرتے تھے مسجدوں میں کہ یہ کیا ہو گیا، یہ کیسی حکومت ہے۔ اور جب عورتوں کو یہ معلوم ہوا کہ جن بیویوں کا تماشا دیکھا تھا وہ نبی زادیاں تھیں، تو ان پر اور زیادہ بے چینی طاری ہوئی۔ کچھ عورتیں جو شریف تھیں، شرفاء سے خاندان سے تھیں، انہوں نے ہمت کی اور زندان شام پہنچ گئیں۔ جب زندان شام پہنچ گئیں تو در زندان پر ایک 5 برس کی بچی کو دیکھا۔ اب پہلی بار عورتیں آئیں تو بی بی سکینہ بھی اپنی جگہ سے اٹھیں۔ یہ عورتیں قریب آئیں، بی بی سکینہ کو دیکھا، سوال کیا کہ بیٹی تم کون ہو؟ تو جواب دیا کہ میں سکینہ بنت الحسین۔ سوال و جواب یہیں پہ رکا نہیں، ایک عجب کیفیت ہے نا بی بی کی۔ تو شام کی عورتوں کا اگلا سوال تھا، بی بی یہ رخسار نیلے کیوں ہے؟ عجب درد ہے اس سوال میں، بی بی یہ رخسار نیلے کیوں ہے؟ بی بی یہ کان کی لویں پھٹی ہوئی کیوں ہے؟ جیسا سوال اسی اعتبار سے جواب، میں یتیمہ ہوں۔ بی بی سکینہ نے کیا پیغام دیا کہ جو یتیم ہو جاتا ہے شاید اس کے ساتھ یہی سلوک ہوتا ہے۔ میں یتیمہ ہوں، میرے ساتھ زمانے نے یہ سلوک کیا۔ بیویاں خاک پر بیٹھ گئیں، بی بی کچھ مصیبتیں بیان کرو۔ بی بی سکینہ نے جب مصیبتیں بیان کیں تو روایت کہتی ہے کہ غش پہ غش آتے تھے،
شام کی عورتیں خاک پر سر پٹخ پٹخ کے روتی تھیں. کیوں نہ روئیں؟ میں مصائب پڑھ رہا ہوں، آپ رو رہے ہیں نا. مجھ جیسے گناہگار کے پڑھنے پر جب آپ کے اتنے آنسو نکلتے ہیں تو جہاں خود حسین کی بیٹی اپنی مصیبتیں بیان کرے وہاں یہ عالم تو ہو نہیں تھا. روتی ہوئی شام کی عورتیں اپنے گھروں کو آئیں. اب یہ دستور سا بن گیا کہ جب وقت ملتا تھا زندان شام پہ یہ کچھ عورتیں جمع ہو جاتی تھیں، کبھی کچھ نئی عورتیں ساتھ آ جاتی تھیں. بی بی سکینہ سے مصائب کربلا سنے جاتے تھے، خود بھی روتی تھی بی بی، شام کی عورتوں کو بھی رلاتی تھیں. یہ دستور تھا کہ ایک دن جب شام کی عورتیں گئیں تو آج زندان کی دہلیز پر سکینہ نہیں تھیں. آج تصویر بدل چکی تھی. چوتھے امام سر جھکائے بیٹھے تھے. شام کی عورتوں نے سوال کیا کہ سکینہ بنت الحسین کہاں؟ یہ وہ زندان ہے کہ جس میں اندھیرا تھا. موسم کے ساتھ زندان بدل دیے جاتے تھے. سخت گرمی ہو، دھوپ کا موسم ہو تو جن زندانوں پہ چھت نہیں وہ زندان. لیکن جس زندان میں بی بی سکینہ کی وفات ہوئی اس میں چھت بھی تھی، تنگی بھی تھی، اندھیرا بھی تھا. اتنا اندھیرا تھا کہ اندر کا کوئی منظر باہر سے دکھائی نہیں دیتا تھا. بس چوتھے امام نے زندان کے اندھیرے میں اشارہ کیا. شام کی عورتوں نے دیکھا، سوچا کہ شاید سکینہ ہو. آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا مگر کوئی احساس نہ ہوا. تو پھر پوچھا کہ ہم لوگ پوچھ رہے ہیں کہ حسین کی بیٹی کہاں گئیں. تو روتے ہوئے چوتھے امام نے کہا کہ اب سکینہ کو نہ پوچھو. کیوں، کیا ہوا؟ کل رات کو ہائے بابا کہتی ہوئی میری بہن مر گئی. زندان کے اس گوشے میں ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنی بہن کو دفن کر دیا. یہ کہہ کر روئے سید سجاد، بے پناہ روئے. شام کی عورتوں پہ جیسے سکتہ طاری ہو گیا. اپنے گھروں کو آئیں، اپنی ردائیں اتاریں، اپنے مردوں کو جمع کیا کہ یہ ردا اوڑھو، تلوار ہمیں دو. شام کے مردوں نے پوچھا آخر کیا بات ہے؟ کیوں اتنی پریشان ہو؟ کیوں اتنی اداس ہو؟ یہ آنکھوں میں آنسو کیوں ہیں؟ اور یہ کیا سوال ہے کہ ردا ہمیں دے رہی ہو، تلوار ہم سے مانگ رہی ہو؟ تو ان عورتوں نے روتے ہوئے کہا کہ تم سوال پوچھتے ہو، ارے تمہیں خبر بھی ہے کہ حسین کی بیٹی زندان میں مر گئی؟ تمہیں خبر بھی ہے کہ سکینہ زندان میں مر گئی؟ اب ان قیدیوں کو آزاد ہونا چاہیے. زنگرامی مردوں کی بھی کچھ غیرت جاگی. تلوار لے کر یزید کے محل کو گھیر لیا اور یزید سے کہا کہ اب حسین کے گھر والے آزاد ہو جائیں. جواب میں یزید نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم آزاد کر دیں گے، لیکن تم بغاوت کر رہے ہو. کب بغاوت نہیں ہے، بس صرف اتنا کہ اب حسین کے گھر والوں کو آزاد کر دیا جائے. یزید نے وعدہ کر لیا. دوسرے دن صبح کو چوتھے امام کو زندان سے بلایا. حداد بلوایا جس نے ہتکڑیاں کاٹی، جس نے بیڑیاں کاٹی. روایت میں ہے کہ جب توق خاردار گلے سے اٹھایا گیا تو خون کا فوارہ جاری ہوا. میرے امام کا کرتا لہو میں سرخ ہو گیا. 1 برس تک یہ کانٹے دار توق گردن میں تھا. چوتھے امام کے گلے سے یہ توق اتارا گیا. یزید نے کہا کہ ہم نے آپ کو آزاد کیا، چاہے یہاں رہیں چاہے مدینے جائیں، آپ کو کوئی غضن نہ پہنچے گا. فرمایا کہ میں اس امر میں مختار نہیں ہوں، میری پھوپھی زینب جیسا فرمائیں گی ویسا ہوگا. اب دربار سے چلے زندان تک آئے. داخل زندان ہوئے. پھوپھی نے بھتیجے کو دیکھا، ہتکڑیاں نہیں ہیں، بیڑیاں نہیں ہیں، زنجیر نہیں ہے. تڑپ کر آواز دی میرے لال کیا ہم آزاد ہو گئے؟ اتنا درد تھا اس آواز میں کہ زندان میں قبر سکینہ تک لڑکھڑاتے ہوئے سید سجاد آئے. اپنے آپ کو قبر پہ گرا لیا، رو کر کہنے لگے پھوپھی ہم تو آزاد ہو گئے، ہماری بہن یہی رہ گئی. اے پھوپھی جس سکینہ کو آزادی کی امید تھی وہ زندان کے اندھیروں میں سو گئی. واہ حسینہ واہ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ.